ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے. تو پرانی بات ہے، پاکستان نیا نیا بنا تھا، یہ آ گئے یہاں پہ، شادی مادی ہو گئی، ان کی جاب اچھی لگ گئی امریکہ میں، اور آفیسر بن گئی. اب جب یہ سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے، ریٹائر ہو کے امریکہ سے آ گئے، ان کی عمر تھی 80 سال، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، دور کے رشتے دار تھے ہمارے، میں ملنے کے لیے گیا. یہ بات ہوگی جی 2003 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. خاندان کے پہلے آدمی جنہوں نے سنتے ہی شاباش دی، ویل ڈن بیٹا، بڑا اچھا کام کر رہے ہو. میں حیران ہوا، میں نے کہا آپ پہلے خاندان کے آدمی ہو جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہو، اس میں تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، سب کہتے ہیں بھائی کیا الٹا کام کر رہے ہو یار. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے اس کا. انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں امریکہ میں یہ اچھا واقعہ میں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے بھی سنا ہوا تھا، ان کا والدہ اور والد وغیرہ سے، اور تو یہ صرف ان کا اپنا سنایا ہوا نہیں تھا، یہ اور بھی میں نے سنا ہوا تھا. انہوں نے پھر ان کی زبان سے میں نے سنا. انہوں نے کہا میں امریکہ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا، اور اسسٹنٹ تھی میری ایک گوری بڑی خوبصورت سی اسسٹنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ، اور اکثر وہ آدھے کپڑوں میں ہی ہوتی تھی. اب یہ ماشاءاللہ داڑھی والے نمازی، کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، نظر بھی نہیں اٹھائی، 15 کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم نامرد تو نہیں ہو کہیں، آدمی ہی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں مرد ہوں. یعنی پھر اس نے کہا شاید میں خوبصورت نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں، یو آر بیوٹیفل گرل، بہت اچھی خوبصورت عورت ہو تم، اور لڑکی ہو کیا کر سکتے. کہہ رہے یہی ایک بات تو ہے، یا تو میں بدصورت ہوں یا تو نامرد ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا بھائی ہم لوگ پٹھان لوگ ہیں، اور ہاں نہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی میں مرد ہوں، میری بیوی پاکستان میں، میرے 5 بچے ہیں. کہتے ہیں وہ انگریز نے کہا وہ کسی اور کے ہوں گے، تمہارے نہیں ہوں گے. اس لڑکی نے ہاں. کہتے ہیں پھر مجھے غصہ آیا. میں نے کہا بھائی ہم پٹھان لوگ ہیں، ہماری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، بچے کون پیدا کرے گا؟ ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا کلچر ہے، ہم لوگ کیا نہیں ہوتا یہ. تو وہ کہتی ہے پھر حیرت کی بات ہے کہ بچے بھی تمہارے ہیں اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتے. تو کہتی ہے میں نے کہا وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے بڑے مسلمان دیکھے، نائٹ کلب میں تو بڑے ٹرکی مسلمان پہنچتے ہیں وہاں پہ، ہم نے تو بڑے مسلمان دیکھے ہیں. کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا مجھے اس واقعے کا نا ایک ایک لفظ یاد ہے، حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میرا حافظہ کیسا ہے. مجھ سے تو 20 دفعہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں. اور جب کوئی پرانا آتا ہے نا ملنے کے لیے، اپنا تعارف یہ وہ، میں دوسرے پوچھ رہا ہوں کس لیول کا آدمی ہے، ایسا نہ ہو میں اس کو کام بندہ سمجھ کے نا تو پتا تو بتاؤ کون ہے، مجھے کل بتایا ہوتا مجھے یاد ہی نہیں رہتا. کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ تھا، ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس لڑکی نے کہا کہ وہ کہا نا کہ ہم نے بڑے مسلمان دیکھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ نام کے مسلمان ہیں اور میں کردار کا مسلمان. وہ نام کے ہوں گے، میں کردار کا ہوں. اور اچھی بات ہے بھائی. اس نے کہا اچھا اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، مسلمان مرد اپنی بیوی کے علاوہ دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں دیکھتا ہی اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا اسلام یہ کہتا ہے. اس نے کہا پھر جو ہے نا وہ مجھے اسلام کے بارے میں نالج دو. تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ان کا خط آیا تھا، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت. تو ان کا یعنی یہ خط میرے سامنے تو نہیں آیا، لیکن ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے خط بھیجا تھا کہ ایک لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے، کچھ لٹریچر بھیجو. تو یہاں سے لٹریچر بھیجا گیا. یعنی ہمارے خاندان میں یہ خط کا واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے خط بھیجا اور یہاں سے کچھ لٹریچر گیا، انگلش میں کچھ کتابیں اسلام کے بارے میں، اور قرآن انگلش ترجمے کا بھیج دیا. کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے آئی قرآن کا، اور بھائی وہ تو کہہ رہی میں تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اتنی زبردست کتاب ہے، اتنے زبردست احکام ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کے میں نے اس کو مسلمان کرا دیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگی اور کیا کیا کرنا چاہیے مجھے، اب بتائیں. کہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا جو لباس ہے نا یہ تبدیل کرو. مسلمان عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. اگلے دن آئی ہے بھائی فل برقعے میں آ کے کہنے لگی اور مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا شراب چھوڑ دو. کہتی ہے جب میں نے قرآن میں پڑھا شراب حرام ہے، اسی وقت میں نے نیت کر لی کہ اب شراب نہیں پیوں گی کبھی. اور کیا کرنا ہے جی؟ نماز پڑھنی ہے جی، پابندی، ساری باتیں ہو گئی. آخر میں کہنے لگی اب آپ مجھ سے شادی کر لیں. کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تمہیں بتایا میں 5 بچوں کا باپ ہوں میری بیوی ہے پاکستان میں کیسے شادی کروں. تو اس کے الفاظ ہیں اس گوری کے کہ آپ نے جو مجھے قرآن دیا ہے اس میں تو لکھا ہے ایک مسلمان ایٹ اے ٹائم کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے؟ 4. تو آپ کر لیں مجھ سے دوسری شادی. کہتے میں سٹپٹا گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو الٹا ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں. ہماری بلی کیا کر رہی ہے؟ ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے، ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. کہہ رہے میرے ذہن میں آیا کہ میں کروں، خوبصورت لڑکی تھی اور خود پیشکش بھی کر رہی ہے، لیکن مجھے وہ بھی تو پٹھان ہے نا جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے وہی الفاظ تھے.
کہ میری وہ بیوی بھی تو پٹھان ہے نا ہماری طرح, اگر ہم پٹھان ہیں تو وہ بھی کیا ہے, وہ کدھر چھوڑے گی مجھے. اور کہتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار میں کر لوں گا تو اس کو لے کے جب میں پاکستان جاؤں گا میرے بچے کہاں میرے کو چھوڑیں گے, ایئرپورٹ پہ تو بچے ہی میرے قتلے بنا دیں گے. کہہ رہے ہیں بڑا اس نے اصرار کیا. میں نے کہا بھائی میرے اندر ہمت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اس کو میرے الفاظ یاد تھے, اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں, میں کردار کا مسلمان. کہہ رہا میں شرمندہ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے اسلام میں نا, یہ ہر آدمی کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے, ایکچولی عدل ممکن نہیں ہے, ایکچولی یہ نہیں ہوتا. دیکھو ہمارے اسلام میں 2 شادیوں کی اس صورت میں اجازت ہے کہ مرد برابری کر سکے, اور میں عدل نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اس نے اپنے پاؤں زمین پہ مارا اور بولا تم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑائی ہے اور کچھ نہیں. اور یہ کہہ کے وہ ٹاٹا ہو گئی, دوبارہ نہیں ملی کبھی. پھر پتہ چلا کسی سعودی نے اس سے دوسری شادی کی. شکر ہے سعودی کرتے ہیں یہ کام, ورنہ وہ کدھر جاتی. لوگ عربوں کو ٹھرکی تو بہت کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن نکاح بھی ہوئی, وہ نہیں بچ, وہ تانوں سے نہیں بچ. ابھی ایک سعودی 90 سالہ نے شادی کی ہے 18 سال کی لڑکی سے. اللہ ہی خیر کرے, آگے انتقال نہ ہو گیا ہو کہیں حضرت کا. وہ ایک بزرگ تھے نا, انہوں نے, میں نے بتایا تھا نا واقعہ, ایک مولوی صاحب نے کہا ایک کینیڈا میں ایک لڑکی پاکستانی سے سیٹ ہو گئی. اب وہ جو پاکستانی بابا تھے ان کی عمر 70-75 سال. کینیڈا میں ایک انگریز لڑکی سیٹ ہو گئی. بھائی اب پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اس انگریز نے. تو مسجد کے امام نے, سچا واقعہ ہے, مجھے بتایا کہ وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا جی کینیڈین لڑکی آ رہی ہے, شام کو 6 بجے میرا نکاح ہے, اس کے لیے کیا کیا چاہیے. کہتے میں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے مجھے بس اس کے لیے. شام آپ کی ایج دیکھ کے لگ نہیں رہا 6 بجے تک آپ زندہ رہیں گے, آپ کا زندہ رہنا کیا ہے یہ چاہیے. ٹھیک خیر, تو وہ کہتے ہیں وہ چلی گئی. پھر پتہ چلا کسی عربی سے شادی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ عربی صحیح تھا غلط تھا, واللہ عالم. عربوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بعض ٹھرکی ہوتے ہیں واقعی, بس شادیاں کر کے مزے اڑا کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں, پرہیزگار بھی ہوتے ہیں. تو خیر اب جو اصل واقعہ میں سنا رہا ہوں نا, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیوی کی خاطر اس لڑکی کے رشتے کو ٹھکرایا, اور کچھ دنوں کے بعد جب میں ریٹائر ہوا ہوں نا تو میری بیگم مجھے ویسے ہی چھوڑ کے چلی گئی. سمجھ رہے ہو, ساری عورتیں, خدا کا واسطہ عورتوں سے بدگمان نہیں کر رہا ہے, چند آٹے میں نمک کے برابر ایسی شرارتی عورتیں ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں میجورٹی ایسی نہیں ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دو, اچھا ابھی تو سموسے کھا رہی ہے, میں ریٹائر ہوں گا تو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گھر میں محبت کرو, وفا کرو عورت کے ساتھ. لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوا یہ واقعہ, جیسے الٹے بھی ہوتے ہیں نا واقعات. مرد بھی تو بعض بے وفائی کرتے ہیں, جب تک جوان ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا چھوڑ دیا اس کو, تو مرد بھی تو بغیرت ہوتے ہیں. تو دونوں میں ہوتا ہے ریشو. اچھا کون سا سوال, بوڑھوں والا؟ ابھی میں کرتا ہوں وہ والا سوال دو جو خاتون نے بوڑھے والا پوچھا ہے نا. اچھا میں کرتا ہوں, تو یہ میں واقعہ کمپلیٹ کر لوں. انہوں نے کہا وہ جو گئی ہے اس نے سارے بیٹوں کو بھی میرے خلاف فرغلایا, نہ کوئی بیٹا میرے ساتھ نہ کوئی بیٹی میرے ساتھ. یہ بڑھاپے میں اکیلا پڑا ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا کچھ دن پہلے, مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا گھر میں. یہ کہہ کے وہ ایسے درد کے ساتھ سنا رہے تھے نا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے, اور میں بھی رو رہا تھا ان کے پاس بیٹھ. پھر انہوں نے بتایا کہ اس بڑھاپے میں اب ایک بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی ہے, میرا داماد اور بیٹی. بیٹیاں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ وفادار ہوتی ہیں. یار ایک بیٹی اب اس بڑھاپے میں میرے ساتھ آ کے وہ گزارا کر رہی ہے, اور اکیلا پڑا ہوں. کہہ رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں کر لیتا تو انہوں نے تو ویسے ہی جانا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کیا کرنا تھا, ویسے ہی جانا تھا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سے مرد خراب ہوتے ہیں, بہت سی عورتیں خراب ہوتی ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھو, جو ہونا ہے وہ ویسے ہی ہو کے رہے گا. یہ اصل مقصد ہے.